بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 226 میں باب المفاخرۃ والعصبیہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4899 سے لے کر 4902 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَهْمٌ مِّن جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَالِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عبیت الجاہلیت وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے ان باپ دادا پر فخر کرنا چھوڑ دیں جو مر چکے ہیں اور جن کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ دوزخ کا کوئلہ بن گئے ہیں، ورنہ وہ خدا کے نزدیک غلاظت کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ جو غلاظت کو اپنی ناک سے ہٹاتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت کی نخوت کو اور باپ دادا پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا ہے۔ یاد رکھو، آدمی اب یا تو مومن متقی ہے یا فاجر بدکار ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ الجعل یہ حشرات الارض میں سے ایک کیڑے کو کہتے ہیں جس کو گبریلا بھی کہا جاتا ہے، اس کو گونگٹ بھی کہتے ہیں۔ گبریلا منہ کے ذریعہ سے انسانی اور حیوانی غلاظت کی بہترین گولی بناتا ہے اور پھر منہ کے ذریعہ سے اس کو دھکا دے کر آگے لے جاتا ہے۔ اگر سوراخ کے برابر گولی ہو تو اندر لے جاتا ہے، ورنہ افسوس کے ساتھ باہر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان حب جاہ اور منصب کی گندگی کو اٹھاتا رہتا ہے، لیکن قبر میں داخل ہوتے وقت یہ سارا تکبر اور یہ سارا فخر رہا جاتا ہے اور انسان اپنے عمل کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ الفحم یہ کوئلے کو کہتے ہیں، جہنم کی ایندھن مراد ہے۔ یدہدہ یہ دھکا دینے کو کہتے ہیں۔ الخراء یہ غلاظت کو کہتے ہیں۔ عبیت الجاہلیہ عین پر ضمہ اور فتح دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ باپ پر فتح اور کسرہ دونوں ہیں، یا پر شد ہے۔ تکبر کو کہا جاتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ باپ دادا اور خاندان پر فخر کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر قال انطلقت فی وفد بنی عامر
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا قولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواہ ابو داود۔ حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شبیر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ صحابی نے بیان کیا کہ بنو عامر کا جو وفد رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس میں بھی شریک تھا۔ چنانچہ ہم تاجدار انبیاء کی خدمت مقدسہ میں پہنچے تو ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا سردار تو خدا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ بھلائی اور بہتری کے اعتبار سے ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور بخشش کے اعتبار سے ہم میں سب سے بزرگ ہیں اور برتر ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کچھ کہو بلکہ اس سے بھی کم درجہ کے الفاظ استعمال کرو، یعنی میری تعریف اور مدح میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، ان صفات کو میری طرف منسوب نہ کرو جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تم نے آخر میں جو بات کہی زیادہ سے زیادہ اسی حد تک میری تعریف کر سکتے ہو، بلکہ میرے تئیں تو اس سے بھی ہلکے درجہ کی تعریف کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دیکھو شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا حضور انور پر سردار کا اطلاق کیسا ہے اس بات کی طرف اس حدیث مقدسہ میں اشارہ ہے۔ انت سیدنا، سید کے الفاظ کا اطلاق مختلف احادیث میں مخلوق پر ہوا ہے جو جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تاجدار انبیاء خود اپنے کو سید سے یاد کیا، البتہ یہاں اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس لفظ کے ساتھ خاص خطاب کا جو انداز اپنا لیا تھا وہ ایسا تھا کہ تاجدار انبیاء کو دنیا کے سرداروں میں سے ایک سردار قرار دیا تھا، حالانکہ تاجدار انبیاء کی خصوصیت آپ کی نبوت اور رسالت تھی، دنیا کے سرداروں کی طرح سرداری نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سردار یعنی مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی ہیں۔ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ یہ جر سے ہے، اور جر یہاں وکیل کے معنی میں ہے جو اپنے مؤکل کا قائم مقام اور جاری مجرا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کہیں ان بیجا تجاوزات میں شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے، یا پھر یہ لفظ جرت سے بنا ہے، یعنی شیطان تم کو میری بیجا تعریف میں جری اور بہادر نہ بنائے کہ تم بیجا تعریفیں ہی شروع کر دو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن الحسن عن سامورة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحساب المال والکرم التقوی رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت سامورہ سے روایت کرتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں رسول رب نے ارشاد فرمایا، حسب مالداری اور کرم یہ پرہیزگاری کا نام ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ گویا فرمایا کہ اصل فضیلت تقوی ہے۔ الحسب والمال یعنی عام لوگوں کے ہاں تو حسب نسب کا مالک اور عالی شان اور مقرر و معظم اور بزرگ و برتر وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہو، لوگ اسی کی عزت و عظمت کرتے ہیں اور انہی کو لوگ خوش قسمت اور کامیاب قرار دیتے ہیں اور محبوب خدا سمجھا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقرر و معظم وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اور چھوٹے ہونے کا مدار یہ تقوی پر ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
وعن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكنوه، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لے تو اس کے باب کو ہن کو کٹواؤ اور اس میں اشارہ کنایا سے کام نہ لو۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ بعزا، عزا یہ نسبت کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شخص جاہلیت کی رسم و عادتوں اور بدعتوں کو اپناتا ہے اور انہیں زندہ کر کے چلا آتا ہے تو اس کو صاف طور پر ماں باپ کی گالی سنا دو کہ یہ طریقہ اسلام نہیں بلکہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور جاہلیت میں تمہارا باپ یہ گندی حرکات کرتا تھا، وہ اعلیٰ درجے کا فاسق اور فاجر تھا، اس کا ذکر کس منہ سے کرتے ہو؟ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص زمانہ جاہلیت کی طرف فحش گفتگو کرتا ہے اور کبھی گالیاں دیتا ہے تو تم اس کو ننگی گالیاں دو کہ شرم کرو، تم جاہلیت کی طرح گالیاں دیتے ہو، تمہارا باپ تو فاسق فاجر بدکار اور بد کردار اور زناکار شخص تھا، اس طرح وہ بدگو آدمی تمہیں گالیاں دینے سے باز آ جائے گا۔ فَأَعِدُّوهُ دانتوں سے پکڑ کر کاٹنے کو کہتے ہیں، ہنہ یہ شرمگاہ کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے کہہ دو کہ دانتوں سے اپنے باپ کے ذکر کو کاٹ ڈالو۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں باپ دادا پر فخر کرنے والے کی سزا کو تاجدار انبیاء نے ذکر فرمایا ہے۔